من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضمون شروع کرنے کے پہلے صرف آپ کو ایک چھوٹا سا بات عرض کرنا تھا کہ میں یہ جو آپ سے بتا رہا ہوں اس میں ریفرنسز آرٹیکل میں دے دیا ہوں جو لنک میں موجود ہے۔ اگر کسی کو تصدیق کرنا ہو تو بس لنک کو ٹپ دے، اسی پوسٹ کے ساتھ جا رہا ہے اور آپ کو اس میں سارا لنک مل جائے گا، پیج نمبر ایوری تھنگ ایگزیکٹ مل جائے گا۔ یہ بولنے میں ذرا روانگی ہوتا ہے اور آپ کو سننے میں بھی آسانی ہوگا۔ اچھا، سب پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن مجید سے میراث ثابت نہیں، حدیثوں سے ثابت۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ من المسجد حرام الی المسجد الاقصی الذی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رہ گیا، سورہ بنی اسرائیل کا پہلا نمبر آیا تھا۔ تو اب اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ الاقصی کے معنی جو ہے یہ کسی مسجد کا نام نہیں تھا، بلکہ الاقصی کے معنی سب سے دور۔ سب سے دور کے معنی یہ ہے کہ پہلا آسمان تو بہت دور ہے لیکن الاقصی نہیں ہے۔ الاقصی جو ہے وہ 7واں آسمان ہے، اور تو 7ویں آسمان میں بیت المعمور ہے، اور جتنا بھی حدیث آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے واقعے کے بارے میں، سب میں یہ ذکر ہے کہ 7ویں آسمان پہ گئے اور بیت المعمور کو دیکھا۔ اچھا، سورہ فجر میں بھی ہے، یہ جو اسرا کو بولتے تھے کہ وہ زمین کا سفر ہے، لیکن سورہ فجر میں ہے کہ وہ لیل اذا یسری، یعنی لیل بھی یسر کرتا ہے، تو لیل جب یسر کرتا ہے تو آسمان بھی روشن ہو جاتا ہے، زمین بھی روشن ہوتا ہے، تو زمین کا بھی سفر ہو گیا اور آسمان کا بھی سفر ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کیے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو یہ تقریباً بحر امر تک پہنچنے میں 18 دن کا سفر تھا، ایک روایت آتا ہے، تو 18 دن میں تو دن اور رات دونوں چیز آ گئے۔ تو اس لیے یہ اسرا جو تھا یہ خالی زمین کا سفر نہیں تھا، بلکہ زمین خالی رات کا سفر نہیں تھا، بلکہ دن اور رات دونوں کا سفر تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اپنا شان کا اس لیے اس میں ذکر کیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کے محل میں سلیمان علیہ السلام پوچھے تھے رانی کا تخت کون لائے گا، تو جن نے بولا کہ آپ جگہ سے اٹھیں گے اس سے پہلے پہنچا دوں گا۔ جو عالم تھا وہ بولا کہ آنکھ پلکنے کے پہلے آ جائے گا، اور وہ آ گیا، اور سلیمان علیہ السلام نے ھذا من فضل ربی پڑھے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعریف کیا ہے کہ یہ اتنا لمبا فاصلہ وہ رات کے کچھ حصے میں کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے بیت المعمور میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اماموں کو نماز پڑھایا تھا، تو وہ نماز کا مسئلہ بھی ادھر سے حل ہو جاتا ہے کہ آسمان میں ہوا تھا۔ اور بخاری شریف کا جو پہلا حدیث ہے باب الصلاۃ کا، اس پہ بھی ذکر ہے کہ مکہ سے 7ویں آسمان تک گئے ڈائریکٹ۔ اور بخاری شریف کا جو پہلا حدیث ہے باب المعراج کا، وہ باب الصلاۃ ہے باب المعراج، تو اس میں بھی وہی ذکر ہے کہ مکہ شریف سے ڈائریکٹ 7ویں آسمان میں گئے، یعنی پہلا آسمان ہوتے ہوئے 7ویں آسمان میں گئے۔ اور بہت عرصے تک لوگ بولتے تھے تمہارا ذاتی خیال ہے، لیکن ابھی 4-5 سال پہلے پتہ چلا کہ امام باقر کا بھی یہی قول تھا کہ عثمان کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ الاقصی وہاں، اور امام جعفر نے بھی یہی بولا کہ وہ مسجد الاقصی سے مراد وہ مسجد ہے جس میں معراج کے واقعے 7ویں آسمان پہ گئے تھے۔ تو یہ بہت مزے کی بات ہے۔ اور وہ جو قبلہ اول ہے وہ فلسطین میں ہے، اور ہم سب اس کا قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور جتنے مسلمان ہیں سب کرتے ہیں، لیکن یہ قبلہ اول یہودی کا ہزاروں سال سے تھا، اور ابھی ہمارا قبلہ کچھ عرصے کے لیے رہا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ بن گیا ہمارا قبلہ۔ تو یہ قبلہ کا احترام اپنے جگہ ہے، لیکن اس قبلے کا نام جو ہے وہ ہیکل سلیمانی ہے، انگلش میں ہے ٹیمپل آف سولومن بولتے ہیں۔ تو اس کو مسجد الاقصی کے ساتھ میں کنفیوز نہیں کرے، اور قرآن سے ثابت کریں کہ معراج کا واقعہ قرآن میں بھی ذکر ہے، کیونکہ اتنا بڑا معجزہ تو قرآن میں کیوں نہیں ذکر ہوگا اس کا، جب چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی ذکر ہے تو اس کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ آپ سب کو اللہ خوش رکھے اور اس مضمون کو سمجھنے کا اور اس کو آگے بڑھانے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔